بسم اللہ الرحمن الرحیم. لالیہ اس میں اگر غور سے دیکھا جائے تو کشمیر کی موجودہ حالت نے مجھے ایک عجیب شک میں ڈال دیا ہے کہ یہاں پر خواہ پاکستان کا حصہ بنے کشمیر یا ہندوستان کا حصہ بنے. اب مسئلہ یہاں پر کشمیر کی جو باشندے ہیں، وہاں کی مقامی لوگ ہیں، ان کی چادر اور چار دیواری. اگر پاکستان وہاں پر قبضہ جماتا ہے اور وہ اس بل بوتے پر قبضہ جمائے کہ وہاں کے لوگوں کی چادر اور چار دیواری پائمال ہو، یا ہندوستان اس پر اگر ایسا قبضہ جمائے کہ وہاں کی عوام کی چادر اور چار دیواری پائمال ہو لالیہ، تو یہ قبضہ تو پوری عالمی دنیا کا مسئلہ ہے. اب پوری عالمی دنیا اس پر کیا سوچ رکھی ہے وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن لالیہ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر اگر پاکستان کا حصہ ہے جہاں تک، تو وہاں تک کشمیر کی تحفظ کا مسئلہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. اور جہاں تک کشمیر ہندوستان کی زیر قبضہ ہے، وہاں پر ہندوستان کو ذمہ دار ٹھہرا کر کے وہاں کی جو موجودہ قوم اور جو موجودہ عوام ہے ان کی عزت اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے. باقی لالیہ کشمیر پر جو رویہ اپنایا گیا ہے پاکستان کی طرف سے 72 سال ہو گئے، 72 سال سے، یا ہندوستان کی طرف سے یا عالمی برادری کی طرف سے، تو اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج تک دنیا میں جہاں تک جس کسی نے بھی ریاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، تعلیم کے نام پر جو کچھ بھی ہوا ہے لالیہ، سارا دہشت گردی تھا اور اب بھی دہشت گردی ہے. کس طرح بچوں کو تکلیف دیا جا رہا ہے لالیہ تعلیم کے نام پر. مثال کے طور پر کل کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پڑوس میں، آپ اس طرف یہ اپنا کیمرہ کریں، اب 7 سال کے اور 6 سال کے اور 5 سال کے بچوں کو اس دشوار گزار راستے سے گزار کر اور ان کو اسکول پہنچانا ایک دن، کہ وہاں جا کر کے ان کے لیے داخلہ لیا جائے، اور وہ جو بڑا اس گھر کا 30 سال کا 35 سال کا آدمی ہے، وہ بھی اس راستے سے صرف اسی ایک دن جاتا ہے تو اس کی جانے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے بعد وہ بچے جو اسکول میں داخل ہو گئے، وہ روزانہ اسی راستے سے گزریں گے، آئیں گے اور جائیں گے، اسکول تک جائیں گے. تو آیا لالیہ یہ تعلیم کے نام پر ان بچوں کے احتسال نہیں ہے، ان کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ بالکل. تو لالیہ اس وقت کوئی بھی کسی کو دکھ کے نام پر دکھ نہیں دے سکتا. سب خیر خواہ بن کر کے اور مسیحا بن کے لالیہ ہر طرف سے مریضوں کو ستایا جا رہا ہے. اور یہی مسئلہ کشمیر کے ساتھ لالیہ پوری عالمی دنیا کی طرف سے بھی میں اس موقف کو پہنچ چکا ہوں کہ لالیہ پوری عالمی برادری بھی آنکھیں چھپا رہی ہے. یعنی یہ اقوام متحدہ کے قراردادوں میں لالیہ اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ موجود ہے. اب وہ بھی پس پشت ڈال کر کے سب جو ہے لالیہ حقیقت سے منہ چھپا رہے ہیں. اور اقوام متحدہ کے قرارداد اس کے بارے میں اقوام موجود متحدہ ہے. کے جو قرارداد تھے اس کو تو مودی سرکار نے پاؤں تلے رون ڈالا ہے. ٹھیک ہے، سوال یہاں یہ بنتا ہے، ہمارے جو قبائل تھے یہاں بھی اگر ہم دیکھ لیں کچھ عرصہ پہلے ریفرینڈم فاٹا کو ضم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، تو وہ اس کی کڑیاں کہیں اس کے ساتھ تو نہیں مل رہی. دیکھو لالیہ یہاں پر یہ بات تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے تھے کہ آپ فاٹا کو انضمام بالکل کریں، لیکن قومی رائے اور وہاں کی عوام کو حق خود ارادیت دے کر کے وہاں کی مشاورت سے یہ کام کیا جائے. پھر جب یہ نہ سمجھے لالیہ مزید، تو مولانا نے ان کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ کشمیر پر ہمارا موقف کمزور پڑ جائے گا. تو اس کے کہنے کے بعد بھی لالیہ جو سمجھ گئے تھے تو وہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے وہ اس وقت بھی نہیں سمجھے، اور اب کشمیر کے جانے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے کیا سیاسی غلطی کیا. تو لالیہ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ سیاسی غلطی تھی یا جان بوجھ کر کے ایسا کام ہو گیا، یہ الگ بات. لیکن لالیہ اس وقت کشمیر پر جو گزر رہا ہے
یا وہاں کے عوام پہ جو گزر رہا ہے، تو وہ سب کچھ تو پوری دنیا کے لیے حیران کن ہے نا. اچھا لالیہ یہ بتائیں کہ ایک علاقہ ہے وہاں پر لالیہ کتنے دنوں سے کرفیو کی سما ہے. کیا ان گھروں میں عورتیں نہیں ہیں، ان میں بچے نہیں ہیں، ان میں بیمار نہیں ہوں گے؟ اچھا لالیہ یہ ایک بات بھی دیکھنے میں مل رہی ہے، ایک طرف پوری یعنی ہم کہتے ہیں کہ مسلم امہ مسلم، یعنی مسلمان کا بھائی ہے. پھر ہم کہتے ہیں جو مسلم برادر ممالک ہے وہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. اور وہ گزشتہ دنوں جو مودی سرکار ہے، جو ظالم ہے، جنہوں نے جموں کشمیر کو زبردستی ہتھیایا ہے، وہ UAE گیا، شیخوں نے ان کو جو ایوارڈ دیا. اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کا کیا موقف؟ لالیہ اس پہ تو میں یہ موقف رکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کو اللہ بخشے، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مذہب سے لوگ بے تعلق ہو گئے اور اب یہ سب روٹی کی چکر میں ہے. تو لالیہ اس میں بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ روٹی کا چکر جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہے. اور اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ عرب دنیا جو ہے وہ مذہب سے کتنا دور ہو چکا ہے، اور مذہب سے ان کا تعلق اور مذہب وہ آپس میں کتنے جڑے رہ گئے. اچھا، اس سے اس بات کی وضاحت بالکل صاف ہوتی یعنی ہے. مسلم اور یہ مسلمان یہ باتیں بس مخص ہوائی ہے. ہاں، اب ہر ایک اپنا ذاتی مفاد کو سوچ رہا ہے. اب اس وقت انڈیا سے جڑ جانا مسلم دنیا کا، اور خاص کر کے ہمارا جو دبئی ہے، یعنی جن ممالک سے سی پیک کو نقصان ہو رہا ہے، تو اب وہ سی پیک کے نقصان کو کشمیری کو خون سے جڑ کر کے ہندوستان کو شاباش دینا، وہ ان کی اپنی ایمان کی بات ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور اس پر علماء ہی کچھ بول سکتے ہیں، ہم نہیں بول سکتے. لیکن عرب کو خود اس بات پر سوچنا چاہیے کہ کیا شریعت کی روح سے وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا لالیہ لاسٹ کوسچن ہے میرا، آخری سوال، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی آئیں گے. آخری سوال یہ، کشمیر کا بنیادی مستقل حل کیا ہے آپ اپنے ذہن میں، آپ کے ذہن؟ کشمیر کا مستقل اور بنیادی مسئلہ جو ہے لالیہ اور حل، وہ حق خود ارادیت ہے. وہ تو ان کو مل نہیں رہی، تو کس وہ طرح جب سے نہیں مل رہی تو وہ پھر ظلم کر رہی ہے دنیا. تو ظلم کی لالیہ ظلم پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے. لالیہ لہو پھر لہو ہے، جب ٹپکتا ہے جم جاتا ہے. یہ تو ہے اس کا یہی آپ کے حساب میں یہی ہے. ہاں لالیہ، یہ پھر کشمیری قربانی دیں گے، اور جہاں ان کا خون سیلاب لے آیا ہندوستان کو بہا دے گا. اچھا لالیہ، یہ ایک سوال اور بھی اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کشمیری گزشتہ 60-70 سالوں سے پاکستان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، ہم عوام کے منتظر رہتے ہیں. نہیں، میں اس بات پر یقین نہیں کرتا لالیہ. اگر کشمیر کی کندھے پر دنیا کی کوئی بھی ریاست ہاتھ رکھ لے تو ان کے سامنے ہندوستان نہیں ٹھہر سکتا. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں. یعنی ہم پاکستانی مذاق کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں بالکل. کشمیر کی کندھے پر لالیہ دنیا کا کوئی بھی ریاست ہاتھ رکھ دے تو ہندوستان ان کا مقابلہ پھر نہیں کر سکتا. وہ بڑے لالیہ مجاہد قوم ہے، اور وہ بڑے جفاکش قوم ہے. لالیہ میں کشمیر گیا ہوں، میں نے کشمیر کو خود دیکھا ہے. ان لوگوں میں جو ایثار ہے وہ ہم میں نہیں ہے، ان میں جو جذبہ ہے وہ ہم میں نہیں ہے. ان کی فقط کندھے پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات جھوٹ ہے کہ ان کا کوئی ملک تعاون کر رہا ہے. وہ بالکل اکیلے ہے لالیہ. میں ان کو اس وقت سمجھ رہا ہوں، وہ بالکل اکیلے ہے. اگر کوئی بھی ان کا ساتھ دے تو وہ ایسے للو پنجو قوم نہیں ہے لالیہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ تھے لائل. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے ورلڈ کپ 1992. ہاں، یہ ہو سکتا ہے لالیہ کہ پاکستان ان کا کوئی سفارتی اور وہ جس طرح کسی بیمار کو دعا دینے کی برابر ہوتی ہے، ہاں، کہ اللہ اس کو صحت یاب کرے. ہو سکتا ہے اس دعا کی برابر. یعنی ہم دعاؤں کے لیے رہ گئے. ہاں، بس یہ میں نہیں کہہ سکتا، باقی مجھے یقین نہیں آتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. لالیہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ آئیں گے. نیکسٹ اچھی موضوع ہوگی. اسی طرح آپ کے جو خیالات تھے، جو تجزیے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز پوری دنیا تک پھیلائیں گے. اب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.